وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة الصلوات. شامل محترم، اس امام بارگاہ کے امام علی سینٹر کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے امریکہ میں مجلس پڑھنے کا آغاز یہاں سے کیا تھا، اور محسن احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے آغاز کیا ہو اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ جب میں پہلے سال آیا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ علی کے علاوہ کچھ سنتے نہیں، تو میں نے کہا تھا کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، یہ علی کے سوا کچھ سنتے نہیں، مجھے علی کے سوا کچھ آتا۔ میں آپ کی سماعتوں کے کچہری میں دوبارہ حاضر ہوں، مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے امریکہ میں، لیکن میں ابھی تک کھل کے علی پڑھ نہیں سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں علی کھل کے پڑھو، اور علی کو سننے کے لیے علی والے چاہیے، زیادہ لوگ نہیں چاہیے۔ کیونکہ علی کے سننے والے اور ہوتے، علی کو برداشت کرنے والے اور۔ میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں، ہر ایک سے تقاضا نہ رکھا کرے وہ علی پڑھے یا وہ علی سنائے، اس لیے کہ علی کو پڑھنے یا سنانے کی کم سے کم شرط ماں کے دودھ کی طہارت ہے۔ میں گزارش کر چکا ہوں کہ میرا موضوع علی ہے، 3 مجلسیں ہی ہیں، کوشش کروں گا کہ جب تعداد 3 کی ہے تو پھر علی کے دشمنوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جائے۔ اتنی اجازت ہے۔ اس سینٹر میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو آشنائی ہے، دوسرا ہر ایک کے سامنے جب آپ علی کا نام لیتے ہو تو کچھ لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، غیروں کی بات۔ یہ اتنا ریپڈ ریئیکشن، یہ اتنا فوری ریئیکشن ہے۔ میں بھی ہاسٹن کینیڈا اور نیو یارک سے پڑھ کے آ رہا ہوں، بڑا تجربہ ہو چکا۔ میں نے مشکل حالات میں بھی علی پڑھا، آسان حالات میں بھی پڑھا، بلکہ کہوں کہ جب مشکل حالات میں علی پڑھا تو میرے لیے مرحلہ آسان ہو گیا، اور اسی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ ماؤں نے جنہیں لوریوں میں علی سکھایا ہو، میں براہ راست گفتگو کر رہا ہوں۔ تمید دیکھیے، 2 حالات آپ کے سامنے ہیں، کب اچھے رہے ہیں علی والوں کے لیے حالات کہ علی کا ذکر نہ کیا کریں، لوگوں کی دل شکنی ہوتی ہے۔ جو میزائل جس مقصد کے لیے بنا ہے، جتنی دور تک فائر کرنے کے لیے بنا ہے، اگر وہ نشانے پہ نہ لگے تو کہتے ہیں یہ بیکار گیا۔ علی کا ذکر بنا ہی منافقت کا دل چیرنے کے لیے، اگر اس سے دل شکنی نہ ہو تو سمجھیے کہ آپ کا ذکر مکمل نہیں ہو۔ بس اس تمہید کے ساتھ مجھے یہ 3 دن علی پڑھنا ہے۔ لیکن علی سمجھانا نہیں ہے، بات سمجھیے۔ علی کو سمجھنے کے لیے اگر پائچے کی حدیث یاد ہے، مسواک کی حدیث یاد ہے، اکے کی پیاز مکے میں یاد ہے، تو یہ بھی یاد ہوگا کہ اے علی، تجھے یا اللہ نے سمجھا یا میں نے؟ ذاکر مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، ذمہ داری اس کی ہے، میں علی پڑھوانے کے لیے اس نے مجھے بلایا۔ پہلا میرا ذریعہ یہ تھا، اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہ حدیث ہے مکے کی، اکے کی پیاز مکے میں کھانا یاد ہے،
مسواک کی فضیلت یاد ہے؟ دیکھیے ہمارے جو اردو کلچر ہے اس میں اس ممبر پہ بیٹھنے والے کو کہتے ہیں حدیث خاں. پہلے بھی بیان کیا ہو، بتا چکا ہوں لیکن دوہرا رہا ہوں. اسے حدیث خاں کیوں کہتے ہیں؟ یہ اب آیا ہے کہ آیت اللہ صاحب پڑھ رہے ہیں، حجت الاسلام پڑھ رہے ہیں، علامہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا لقب نہیں ہے جو نہیں چھوڑا ہے، لیکن اس کو ہم نے اردو کلچر میں کہتے ہیں حدیث خاں. کیا مطلب ہے؟ حدیث تو سنائی جاتی ہے، اس لیے یہ حدیث خاں ہے کہ مسلمان حدیث کو سینے سے لگائے گا. وہ مسواک کی حدیث کو یاد رکھے گا، وہ مکے کی پیاز مکے میں کھانی ہے اس کو یاد رکھے گا، شلوار کے پائچے یاد رکھے گا، میرے بعد کون نبی آئے گا وہ یاد رکھے گا. نہیں پڑھے گا تو منکن تو مولا نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو حسین و منی نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو فاطمہ بزت و منی نہیں پڑھے گا. اس حدیث کا کام یہ ہے جو حدیث مسلمان چھوڑ دے اسے اس ممبر سے پڑھے. اسی کو فضائل آل محمد کہتے ہیں. آج جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر وہ مشہور حدیث منتخب کی ہے جو ابھی تک دشمنوں کے مٹانے کے باوجود مٹی نہیں، اور وہ ہے النظر الی وجہ علی العبادہ. سارا دن شوق عبادت لے کر پاکستان سے مکہ مدینے تک ہو آتے ہیں، عبادت ہوتی نہیں. جس نے کہا اللہ ایک ہے اس کو مان لیا، جس نے کہا قیامت آئے گی اسے مان لیا، جس نے کہا کہ فرشتے ہیں ان کو مان لیا، جس نے کہا جنت ہے اسے مان لیا، اس نے کہا دوزخ ہے مان لیا. جو وہ بتاتا رہا اسے تو مانتے رہے، جسے دکھایا نہیں صرف بتایا اسے تو مان لیا. علی وہ ہے جسے رسول نے بتایا بھی، غدیر کے ممبر پہ دکھایا بھی. مسلمانوں کا مزاج سنا دوں اجازت سے، مجھے جہاں جہاں میری آواز جاری جانے دی. دیکھیے مسلمانوں کا مزاج سمجھ سننے پہ آ جائے جعفر بھائی تو پیدائش سے 4 سال پہلے ابو طالب کے کانوں میں رسول کی سرگوشی سن لیتا ہے. وہاں کیا آپ لوگ گانے میں سرگوشی کہتے کس کو ہے؟ آپ میرے کان میں سرگوشی کر لیں، تیسرا سن لیں تو اسے سرگوشی کہتے نہیں. پیدائش ابھی ہوئی نہیں. راوی ابو ہریرہ روایت کیا کر رہا ہے کہ رسول نے کان میں ہلکا سے کہا ابو طالب کلمہ چچا کلمہ پڑھ لو. پیدائش سے 4 سال پہلے رسول کے کان میں سرگوشی سن لیتا ہے. سننا چاہے گا داد دیجیے یا نہ دیجیے، بددعا نہ دیجیے گا. سننے پہ آ جائے تو رسول کے کانوں کی سرگوشی سن لیتا ہے. دیکھنے پہ آ جائے تو غار کے اندھیرے میں سانپ سے چھیڑ چھاڑ دیکھ لیتا ہے. مجھے اندازہ ہے کتنا مجھے پڑھنا ہے. اگر سننے پہ آ جائے تو سرگوشی سن لیتا ہے، دیکھنے پہ آ جائے تو غار کے اندھیرے میں سانپ سے چھیڑ چھاڑ بھی دیکھ لیتا. نہ صرف دیکھ لیتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کتنا زہریلا تھا. جہاں تک سنیں گے وہاں تک جاؤں. یہ مسلمان کا مزاج ہے. نہ سننے پہ آئے تو غدیر کے میدان میں منقطو مولا نہیں سنتا، نہ دیکھنا چاہے تو دست رسول پر علی کو بلند ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ علی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، علی ماں کے دودھ کی طہارت سے نظر آتا ہے. مجھے آپ کے صورتحال سے واقف ہیں آپ بھی اور میں بھی. اب وہ زمانہ ہے کہ علی کھل کے پڑھا جائے، بلائے نہ بلائے. آپ کو تھوڑی پڑھوانا ہے علی. اب جہاں علی پڑھنا ہے کھل کے پڑھیں ورنہ مت پڑھیں. اس لیے کہ نعرہ تو لگاتے ہیں نا کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. جب لگاتے ہیں تو اس کا اثر بھی دیکھا کریں. کہاں کہاں علی سے خوشی ہوتی ہے، کہاں کہاں موت آتی ہے. 13 رجب آئے گا انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں گا. ایک بیان دیں گے جعفر بھائی کہ آج پوری کائنات میں خوشی ہے، اس لیے کہ مولا کائنات پیدا ہوئی. پوری
پوری کائنات میں خوشی نہیں ہوتی. 6-7 گھر تو میں بھی جانتا ہوں جہاں موت پڑی ہوتی. پوری کائنات میں خوشی انہیں کو ہوگی جن کے دل میں علی ہے. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں, زیادہ دور نہیں جانتا. آج جتنا وقت مجھے دیا ہے اس میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو دعا دیجیے گا. یعنی شاعر کا کمال یہ ہے, جو شاعر آزاد نقاش بھائی بیٹھے, شاعر کا کوزے میں سمندر بن کر تھا. وہ 2 مصروں میں پوری تقریر کر لیتا ہے. ہمارے جو مداح خان ہیں وہ 2 مصرے کو آدھا گھنٹہ بیان کرتے ہیں. شاعر کوزے میں سمندر بن کر دیتا ہے, مداح خان کوزے کو دوبارہ سمندر میں ڈال دیتا ہے. حیدر کے شعر سنیے گا 4 مصرے. حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں, حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں, نادان ہے توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں. حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں, نادان ہے توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں. جن لوگوں کی رد کی تھی سند بنت نبی نے, وہ لوگ فضائل کی سند ڈھونڈ رہے ہیں. اب میں ذرا کھل کے پڑھوں گا, میرے میزبان آ گئے. میں کھل کے پڑھوں تو میں کہاں جاؤں گا. ایک دفعہ درود پڑے با آوازیں بلند آ رہی سے. دیکھیے اب ہر جگہ سے کیا آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں عبادت کرنا چاہیے. کریں عبادت, اس نے منع کیا. لیکن رسول سے پوچھے تو صحیح کہ پہلی عبادت تھی کیا. جعفر بھائی ساتھ دیجیے گا, شاید ایک نئی سی بات. سب سے پہلی عبادت کہاں ہوئی؟ ہم لوگوں کو جو عبادت ملی ہے, بس میں 4 یا 5 منٹ میں پہلی عبادت آپ تک پہنچا دیتا ہوں. 3 دن نہیں لوں گا. آدمی صاحب کے گھر پہ آؤں گا, وہاں جائیے گا یا فون کر لیجیے گا. اضطراب کے عالم میں نہ اٹھیے گا. علی کے فضائل سن کے بے چین ہو جائیں تو علی کے فضائل پہ انگلی نہ اٹھایا کرے, اپنے نسب کا جائزہ لیا. آپ کو سمجھ نہیں آتا علی کے فضائل, بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آیا. لوگ یہ کہہ گئے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جب تمہارے بڑے ہلاک ہو جاتے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے. اب میں گزارش کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ. آج پہلا جملہ ہے کہ پہلی عبادت کہاں ہوئی. جاؤ رسول, جس کو تم نے مانگا تھا ہم نے اسے بھیج دیا. کہاں بھیجا؟ کعبے میں. پورا نہیں پڑھنا, اس کی کو بند کر دو. کہاں علی آئے؟ کعبے میں. اچھا کعبے میں پیدا ہوئے, ابھی تک الجھن ہے. ایک پوسٹ آئی بھی ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. چلیے بسم اللہ, امریکہ کے جو سائبر کرائم کے لوگ ہیں گوگل پہ جا کر وہ جگہ تلاش کریں جہاں علی پیدا ہو. یا تو مانیے کہ علی پیدا نہیں ہوئے, ویسے ہی آئے جیسے قرآن آیا ہے. اب یہ بھی الجھن ہے کہ پیدا ہوئے یا ظہور ہوا. میں آخری بندی تک لے جاؤں گا شیروں کی صورت میں. آپ جگہ ڈھونڈ لیں گوگل ارتھ سے, اگر مل جائے تو جعفر بھائی کو ایک آدمی صاحب کو بتا دیجیے گا. جگہ آپ ڈھونڈیں, خدا کی قسم ہم علی والے اسے سجدہ کر کے کعبہ نہ بنا دیں تو علی والے نہ کہنا. کعبے میں علی آ گئے, کل وقت ملا. علی کے آنے کی اطلاع ملی کیسے, سوچئے گا. تو علی کعبے میں آئے تو اطلاع کس نے دی؟ ابو ہریرہ نے اطلاع دی. اس پہ سوچ کس نے اطلاع دی. اچھا کس کو سب سے زیادہ پریشان ہو؟ میرے ساتھ بولیے گزارے گا. میں اجنبی تو ہوں نہیں آپ کے لیے, اور نہ آپ درخواست دے کر میرے خلاف کوئی FIR کٹوا سکتے. سن کے جانا پڑے گا. آ گیا کس نے اطلاع دی؟ جسے پریشان ہونا چاہیے تھا اس نے پرواہ نہیں. کسے پریشان ہونا چاہیے تھا؟ ابو طالب کو پریشان ہونا چاہیے تھا نا. فاطمہ بنت اسد اکیلی گئی, ابو طالب ساتھ نہیں گئے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کیا آنے والا ہے. وہ بےچین ہے. جبریل نے اطلاع دی, جاؤ رسول جسے مانگا تھا وہ آ گیا. منظر نہیں پڑ رہا. رسول پہنچے کعبے میں. 3 جملے ہیں, حضرت زندگی صاحب کا نام لے کر پڑھ رہا ہوں. داخل ہوئے 12, یاد رکھیے گا 12 رجب کو شہزادی داخل ہوئی ہیں کعبے میں. 16 رجب کو وہاں سے باہر آئی ہیں علی کو لے کر. بہت شوق ہے نا لاجک کا اور ریسرچ کا, جائیے سسٹم میں جا کر پوچھئے گا.
ان 4 دنوں میں کس نے کھانا پہنچایا؟ آپ کے لوگ بیٹھے، کس نے ٹکر پہنچایا؟ کس نے روٹی پہنچائی؟ جو آسمانوں سے روٹی مانگتے انہیں نبی کہتے، اور جن کی روٹیاں آسمان والے لے جاتے اسے علی کہتے۔ 4 دن یہ سوچنے کے لیے دے کے جا رہا ہوں کہ 4 دن کیا کھایا کیا پیا، ایسی حالت میں کیفیت ہے نا۔ چلیے میں بار بار ولادت کہہ رہا ہوں، وہ مسئلہ حل کر دوں۔ 4 اسے اس غریب کے بھی سن لیجیے، شاید مجھے مانتا ہی کوئی نہیں، کہتے آپ تو ذاکر ہیں۔ نور ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، ایک جلوہ ضرور ہوتا ہے۔ نور ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، ایک جلوہ ضرور ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہیں تیرے جیسے لوگ، عصمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ 4 دن بی بی نہیں، شریعت کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیے، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ بچہ ماں 40 دن نجس رہتی ہے، یا تو مانیے کہ علی کے آنے سے 40 دن کعبہ نجس رہا ہو، یا یہ مانیے کہ یہ وہ ہے جس نے آ کے کعبے کو پاک کیا ہے۔ پھر صحیح داخل ہوئے، سلام کیا، چچی مبارک ہو، کہا کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے، علی صاحب کے جملے اگر پہلے بھی کہا ہے تو پھر سن لیجیے کہ علی کے ذکر کے تکرار سے نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن گزارش کرتا ہوں یہاں پہ روک کے، علامہ طالب جوہری کو اللہ غنی کی رحمت کرے۔ ابھی بھی اگر کچھ لوگ پریشان ہیں یا لوگ گھر میں پریشان، جو علی کے ذکر سے پریشان، اللہ انہیں مزید پریشان کرے۔ جو ڈاما ڈول ہے وہ میری بات سن لیں۔ طالب جوہری صاحب نے آخری تقریر میں جملہ کہا کہ ہر چیز کا ایک نصاب ہوتا ہے۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اب قاضی صاحب شوق مودت پہ 4 پڑھ لیں تو بہت بڑا نمازی آؤٹ آف کورس ہو جائیں گے، اس لیے اس کا سلیبس 2 رکعت ہے۔ رسول کا سلیبس بھی 2 رکعت تھا، آج بھی سلیبس 2 رکعت ہے، آپ اس کا سلیبس چینج نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی مجلس کا سلیبس ذکر علی ہے، اگر آپ مجلس پڑھیں اور ذکر علی نہ کریں تو آؤٹ آف کورس کہلائیں گے، سلیبس سے باہر ہو جائیں گے۔ سلیبس سے جو باہر ہو جائے وہ یا نقل کھن کے پاس ہوتا ہے یا مار کھا کے پاس ہوتا ہے۔ اب جو گود میں اٹھایا کہ نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں، نہ دودھ پیا ہے، نہ رویا، سن لیے ترتیب میں بدل رہا ہوں، خطابت کی مجبوری اور جس مقصد کے لیے زحمت دی، یہ پہلی عبادت کہاں ہوئی؟ اب یہ بتاؤ، اچھا دیر تک علی کو دیکھتے رہے، اگر اچھی زبان بیان کروں نہ بھائی کہ جو ہی آفتاب رسالت کی کرنیں مہتاب امامت کے چہرے پہ پڑی، مثل گلاب ولایت علی نے آنکھیں کھول دی۔ اب جو آنکھیں کھلی تو گفتگو سنیے گا، پرانے لوگ ہیں، کم یا یہ بتاؤ، اچھا دیر تک رسول دیکھتے رہے علی کے چہرے، بولیے دیکھا ہے تبھی تو بات ہوئی ہے، کسی کو گود میں لے کے دیکھا ہوگا تبھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اتنی دیر تک دیکھتے رہے جب تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ساتھ دیجیے، گھبرائیے گا نہیں، بخاری آزاد یہاں بیٹھے، میں صحیح بخاری سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ دیر تک دیکھتے رہے، رسول آج دیکھ رہا ہے، کل وہ کہے گا ان نظر الی وجہ علی بازا، کل رسول نے کہنا ہے نا کہ علی کے چہرے پر ایک نظر ڈالنی عبادت ہے، دیکھ آج رہا ہے تو مجھے فکرہ کہنے دیجئے امام علی سینٹر میں کہ کعبے میں عبادت کا آغاز رکوع و سجود سے نہیں ہوا، دیدار علی سے ہوا ہے۔ شوق کی تردید ہے۔ یا علی مدد، ماشاءاللہ یا علی۔ اب وہ گفتگو کی کہ میاں یہ بتاؤ کہ تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا یا رسول اللہ کعبے میں 3 طرح کے بت تھے، رضی صاحب
کچھ کھڑے ہوئے تھے, کچھ گڑے ہوئے تھے, کچھ اڑے ہوئے تھے. 3 طرح کے بت کعبے میں تاریخ ہے, ایک لفظ تاریخ سے باہر نہیں. 3 طرح کے بت تھے, کچھ کھڑے ہوئے تھے, کچھ جڑے ہوئے تھے, کچھ اڑے ہوئے تھے. علی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر میں آنکھیں کھولتا آپ کے آنے سے پہلے تو میری آنکھیں ان بتوں سے 2-4 ہو جاتی. کل انہیں توڑتے ہوئے مروت آتی ہے. شاباش بیٹے. اچھا یہ بتاؤ دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ, میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینے نہیں آیا ہوں. وہ عیسیٰ تھے جو اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینے آئے, میں آپ کی نبوت کی گواہی دینے آیا ہوں. قانون یہ ہے جس کے گواہ ہوتے ہیں نان نسخہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سن کر رسول نے اپنی زبان مبارک, اس میں یہاں روک رہا ہوں, ترتیب بدل رہا ہوں. تیسرا دیکھیے, میں امریکہ میں پڑھ سکتا ہوں, ناصر بھائی کو اگر دشمنی نکالنی ہو تو پاکستان بھیج دیجیے گا. کہا یہ بتاؤ روئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ, کعبے میں میری ماں اکیلی تھی, میں اپنی ماں کا ساتھی تھا, ساتھی ہو کر رونا مجھے زیب نہیں دیتا. بس آخری منزلیں ہیں. اب جو رسول نے اپنی زبان مبارک ڈالی تو علی زبان چوستے رہے. کب تک چوسی زبان؟ تاریخ میں جملہ لکھا, جب رنج کے پیر, اس سے اچھا لفظ نہیں ہے اردو زبان, جب رنج کے علی نے رسول کی زبان چوس لی تو رسول نے کہا چھوڑو. یا رسول اللہ, اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک دنیا دیکھ نہ لے کہ علی رسول نے کعبے میں مجھے اپنی زبان دے دی. تھوڑی سی منزل ہو, باقی انشاءاللہ کل. زبان چوسی, امام حسین نے زبان چوسی, یہی چوس کی زبان ہوئے نا, اس پہ تو کوئی شک نہیں. پھٹی سے پھٹی حدیث کی کتاب میں جملہ ملے گا نا, بس مجھے آخری بات کرنی اور آگے کی طرف جانا. ابن عباس کے بارے میں اہل سنت کی رائے سنیے کہ یہ محدث قرآن, تفسیر قرآن, مفسر قرآن. قرآن ابھی آیا نہیں اور مفسر قرآن. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ, اور دونوں واقعہ سنا دیتا ہوں, آپ چونکہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ابو ہریرہ کو اتنی ساری حدیثیں یاد کیسے ہو. دونوں کی وجہ سن لیجیے. ایک کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباس مفسر قرآن, قرآن آنے سے پہلے, کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا رسول ایک دن کھجور کھا رہے تھے, انہوں نے دیکھا رسول کھجور کھا رہے ہیں تو دیدہ پھاڑ کے دیکھنے لگے. رسول نے پوچھا کھجور چاہیے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, جو گٹھلی آپ چوس کر چھوڑیں گے وہ مجھے دے دیجیے گا. صحیح بخاری کی. انہوں نے چھوڑ دیا, گٹھلی دے دیا. جملہ کہوں اگر مبادت میں ڈوبے ہوئے ہیں, گٹھلی جدا کر کے دی, منہ سے فاصلہ پیدا کر کے دیا, منہ سے نکالا, فاصلہ بلا فصل نہیں دی. اب وہ کہتے ہیں وہ گٹھلی تھی چوسی ہوئی گٹھلی, وہ ابن عباس نے اپنے منہ میں لگائے رکھی, وہ چوستے جاتے تھے, قرآن سینے میں اترتا جاتا. ابو ہریرہ کو اتنے کیسے یاد ہے؟ روایتیں ہیں یہ. کہا رسول وہ صفا یعنی گھر کے باہر ایک چبوترا تھا, وہاں بیٹھ جاتے تھے, ضرورت مند آتے رسول بھی بیٹھ جاتے. تو جو کچھ لاتا تھا, اصحاب صفا کہتے ہیں انہیں, ایک چبوترے کے بعد جو لاتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ صدقہ ہے, ان کو دے دیتے تھے. وہ کہتے ہیں حضور میں آپ کے لیے نیاز لائی ہوں. تو اس کے ماں رسول پیچھے ایک دودھ کا, ان کی روایت ہے, دودھ کا کٹورا لے کر آئی معظمہ. کہا یہ بکری کے تازہ دودھ ہے یا رسول اللہ, میں نے آپ کے لیے لائی. روایت رسول نے ایک سپ لیا, بچوں کو اگر بھوک کو تو سمجھ جائے گی, ایک سپ لیا, 2 سپ لیا, اتنے میں گھر سے کسی نے بلایا. رسول کو کٹورا, روایت پڑھ رہا ہوں, ریکارڈڈ ہے, اب چپ اس لیے احتجاج کر تو باہر کیجیے گا, میں علی کی فضائل پڑھ رہا ہوں. انہوں نے 2 سپ کیے اور کٹورا وہاں چھوڑ دیا, اس پر گھر چلے گئے. اب اگر ابو ہریرہ کا مطلب پتا ہے تو آپ میرے فکرے کا مزہ لیں گے. وہ اٹھے, بھوکے لگے آئے تھے, آہستہ آہستہ کیٹ واک کی صورت,
چلتے ہوئے گئے اور اس کٹورے کا سارا دودھ پی لیا. رسول نے آگے کٹورا دیکھا خالی, تو دیکھا نظریں نیچے کی بھی تھی. رسول نے کہا یو ٹو بروٹس, وضاحت نہیں کر سکتا, ضرور بڑی دبا آواز ہے بلند. انہوں نے گٹھلی چوسی اس لیے قرآن سینے میں اتر گیا. انہوں نے بچا ہوا دودھ پیا تو ساری حدیث سینے میں اتر گئی. مسلمانوں کو شرم نہیں آتی, جو چوسی بھی گٹھلی چوسے اس کے سینے میں تو قرآن اتر سکتا ہے, جو چھوڑا ہوا دودھ پیے اسے تو حدیث یاد ہو سکتی ہے, جس نے براہ راست زبان رسالت چوسی ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے ممبروں سے علی کے فضائل بیان کرو. خیبر و خندق پڑھو گے تو پتہ لگے گا نا کل ایمان کون ہے. خندق پڑھو گے تو پتہ لگے گا نا کہ علم کس کی وراثت ہے. بس ایک منزل آگے بڑھ رہا ہوں. ان مجلسوں میں اپنی مجلسوں کو زینت تو ذکر علی ابن ابی طالب, معاف کیجیے گا فکرہ کہہ رہا ہوں, جانتا ہوں نہیں میں, کہ خود چہرے پہ رونق آئے گی تو علی کے ذکر سے رونق آئے گی. کیسے پتہ لگے گا کس کے اندر علی ہے کس کے اندر علی نہیں ہے. اہل یورپ نے تجربہ کیا, انہوں نے کیپسول کیمرہ ایجاد کیا. آج سے 20 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا یہ کیمرہ کیوں ایجاد کیا؟ کہا یہ مریض کو پانی سے پلا دیں گے, اس کے بعد اس پہ کچھ تارے لگا دیں گے, اسکرین پر اندر کی بیماریاں سامنے آ جائیں گی. کیوں؟ اس لیے جب تک اندر کی بیماریوں کا پتہ نہ چلے علاج ہو نہیں سکتا. یورپ کے طبیب 20 سال پہلے پہنچے تھے, ہمارا طبیب 1400 سال پہلے پہنچ چکا تھا. یہاں تو کیپسول کھلانے میں کچھ وقت لگے گا, پانی پلانے میں کچھ وقت لگے گا, کمپیوٹر آن کرنے میں کچھ وقت لگے گا. پاکستان ہوا تو بجلی آئے گی تو کمپیوٹر چلے گا, اتنا وقت لگے گا. لیکن ہمارے مسیح نے 1400 سال پہلے ایک ایسی چیز ایجاد کر دی ہے کہ اسکرین دیکھنے کی ضرورت نہیں. کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بچے سے کو علی کا نعرہ لگائے, اس کا چہرہ بتا دے گا اندر سے بیمار ہے کہ نہیں ہے. اس محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرے, علی کے فضائل پڑھا کرے. اور ایک منافقت سے پڑھا کرے. میرے اسلام آباد کے لوگ جانتے ہیں, ایک پمفلٹ شائع ہوا, شب عاشور کوئی چیز ہوئی, کل میں صدیق صاحب کے لوگ جانتے ہیں, کل میں شب عاشور, آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کاظمی. شب عاشور وہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ علی کے اتنے فضائل ہیں کہ سارے سمندر روشنائی بن جائے, سارے درخت قلم بن جائے, ملائکہ لکھنا شروع کرے, علی کے فضائل کم نہیں ہوتے. تو نہیں ہوتے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ اگر اتنے فضائل ہیں تو پڑھتے کیوں نہیں؟ وہاں منع کرنے کے لیے اس کے بعد ایک پمفلیٹ چھپا, میرے پاس تو ہے, جلوس میں بٹا. انہوں نے کہا مومن اگر شب عاشور 1000 رکعت نماز پڑھے, 1000 رکعت, اعتراض کیا ہے؟ مولا علی 1000 رکعت کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ذرا دن کو گھنٹوں میں تقسیم کیجئے, گھنٹوں کو منٹوں میں تقسیم کیجئے, منٹوں کو سیکنڈوں میں تقسیم کیجئے. اگر پر منٹ بھی ایک حدیث ہو تو 1 رکعت ہو تو ہو نہیں سکتی. امیر المومنین نہیں پڑھ سکتے. پامفلیٹ شائع ہوا, یہاں فضائل ہے, پامفلیٹ شائع ہوا. حسن بھائی کو بھی یاد ہوگا کہ جو ادادار جو ماتمی شب عاشور 1000 رکعت نماز پڑھے گا جنت اس پہ واجب ہو جائے گی. کیا مطلب ہے؟ 1000 رکعت نماز پڑھے, نہ گریہ کرے نہ ماتم کرے. توجہ رکھیے گا, سازش سمجھ لیجیے. وہاں فضائل ہے, علی نہیں پڑھ سکتا, یہاں ماتم ہی پڑھ سکتا ہے. تو مجھے فکرہ کہنے دیجیے, جو کام امیر المومنین نہ کر سکے وہ مومن کیسے کرے گا؟ نہ وہاں آپ کی نیت ٹھیک ہے نہ یہاں آپ کی نیت ٹھیک ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں. پریشان ہوتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں شکیل صاحب آپ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ابھی بہت اہم مسئلے پہ انہوں نے کہا شکیل صاحب ماشاءاللہ جو آپ ولایت علی ایک بہت بڑی شخصیت ہے, نام نہیں لینا چاہتا, آپ فضا بناتے ہیں, لوگ علی کی مستی میں جھومنے لگتے ہیں. جب جھومنے لگے نا تو ان کی اصلاح کر دیا کہ بعد میں پوچھ لیجیے, تھوڑا سا اصلاح کر دیا کیجیے. میں نے کہا سرکار وہ اصلاح شدہ ہے تبھی تو علی کی محبت میں جھومتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں ان کی اصلاح کروں علی کی محبت سے بھی جائیں. تمہیں معرفت امام ہونا چاہیے,
معرفت امام ہوگا تو ماتم کرو. آپ کو تو معرفت امام ہے, آپ کی اولادوں کو تو معرفت امام ہے. آئیے ذرا معرفت امام کے ساتھ حلقہ ماتم میں آ کے دیکھیے. آپ آ نہیں سکیں گے اس لیے کہ آپ کو جعلی معرفت امام ہے. حلقہ زنجیر زنی میں آئے گا وہی جسے امام کی معرفت ہوگی. اب ہماری تہذیب پہ حملہ ہو رہا ہے, اس نمبر سے تقاضا کیا کیجیے, جس کو بلائیں اسے میں جو مرضی پڑھے, لیکن علی کے فضائل بیان کریں. 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے, علی کا نام تک نہیں آتا ہے, اور آپ سن کے گھر چلے جاتے. آپ کی ذمہ داری ہے یہ ذکر, یہ منبر علی کے فضائل کا ذکر ہے. مولانا نے کہا تھا کہ لکڑی کے ڈھیر کا نام منبر نہیں ہے, نسبت کا نام منبر ہے. افسر عباس 4 مصرے اور زحمت تمام. علم چاہیے نا آپ کو, اتنا علم آپ نے دے دیا کہ آپ پوچھتے ہیں حدیثی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے. یعنی علم کا نتیجہ دیکھیے. وہ جو علم نہیں تھا وہ حدیثی کے ساتھ چوم کے پڑھتا تھا, جانتا تھا یہ ہمارا کلام نہیں ہے, اللہ کا قصیدہ ہے آل محمد کی شان میں. اب آپ کو سند نہیں ملی, میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں. جو علم بڑی بڑی موٹی کتابیں نہیں دے سکی آپ کو عقیدہ, وہ ہماری ماؤں نے 8 آنے کے فریادی لوہے میں ہمارے دلوں میں اتار دیا. ذرا سی ٹھوکر لگی, یا علی مدد, بے ساختہ یا علی مدد. پہچان ہے, شناخت ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کا زمانہ ہے. آپ کو ختم کر رہا ہوں. آج کے معاشرے میں آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اس عمارت کو محفوظ کر لو. یہ پرانی عمارت ہے, اس سے بہت ڈالر خرچ ہوں گے تو آپ کر لو, اس لیے کہ یہ بتائیں گے ہم کون ہیں. یہ ڈالر کسی بیوہ پہ خرچ کر دو, وہ کہے گا یہ بیوہ اپنی جگہ, شناخت اپنی جگہ. بولیے گا سرکار جو آپ کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. اس کتاب کو پریزرو کر لو, خستہ کتاب ہے, اس کا کیا فائدہ کہ یہ کتاب بتائے گی ہم کون ہیں. آج کے معاشرے میں, جدید معاشرے میں, امریکہ اور یورپ کے معاشرے میں لوگ وقت بھی خرچ کر رہے ہیں, پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں کہ اپنی پرانی چیزوں کو رکھو تاکہ ہماری پہچان ہو. اسی معاشرے میں ایک قوم ایسی ہے, ذرا سی ٹھوکر لگی, منہ سے نکلا یا علی مدد, 50 میل سے گزرنے والا کہے گا یہ شیعہ ہے. کہا کیسے پتا؟ کہا دیکھا نہیں اس کے منہ پہ بے ساختہ یا علی مدد. حسین کا نام آیا, حسین کا نام آیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگوں سے چھپایا, کہ چھپا کیوں رہے ہو, تم حسین والے ہو. پتہ لگا یا علی مدد شناخت ہے, عزاداری شناخت ہے. ہم نے ہمیشہ اس پر ہوتے ہیں جو اثر رکھتا ہو. آدمی حضرات بیٹھے, تھوڑا سا ہوا کر دیجیے گا. فزکس کا اصول پہلے بھی بتایا ہے, شاید نیٹ پہ موجود ہو. فزکس کا اصول ہے کہ جہاں پر ضرب لگائی جائے چوٹ وہاں لگنی چاہیے. ہاتھ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارے, ایسا تو نہیں کہ آپ ہاتھ نہیں ماریں گے چوٹ پیچھے والے کو لگے گی. اصول ہے نا, فزکس کا اصول ہے, جہاں پہ ضرب لگائیں گے چوٹ وہاں لگے گی. ماتم کی ضرب آپ کے سینے پہ لگتی ہے, کسی بچے سے پوچھیے کہ چوٹ لگتی ہے. اللہ نہ کرے بچہ حیدرآباد دکن کا ہو, وہ آپ کو ایسی چوٹ لگائے گا کہ دوبارہ پوچھیں گے نہیں. اگر چوٹ لگتی تو ماتم کیوں کرتا؟ فرق سمجھ لیجئے, عام ضرب میں جہاں ضرب لگاتے چوٹ وہاں لگتی ہے, ماتم میں ضرب سینے پہ لگاتے ہیں, چوٹ ملوکیت کے سینے پہ لگتی ہے. سارے اعتراضات سنے, سارے اعتراضات سنے, اس میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو اعتراض سنے اس میں یا علی مدد میں اضافہ, جو اعتراض سنے اس میں مجلس پہ اضافہ, جو اعتراض سنے اس میں ماتم میں اضافہ. آپ یا علی مدد کہتے رہے, آپ یا حسین کہتے رہے, منافقت اٹھتی رہے گی, دم توڑتی رہے گی, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے کہ علی کی ولایت اتنی آسانی سے آپ تک نہیں پہنچی. اجرکم اللہ. دین بچا اللہ, کلمہ پڑا گیا رسول اللہ, لیکن اولاد ابو طالب کام آ گئی اسی دین کو بچانے. اجرکم اللہ. بس آج جتنا وقت میسر ہے کل شروع کروں گا. یہ جو تاریخیں ہیں ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے, جن کے گھروں میں 4 سال کی بچی ہے نا,
اس بچی کو آج کے دن میں پیار نہیں کرتے. لوگ پوچھتے ہیں آپ اپنی بچی کو پیار کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو بچی پیاری نہیں ہے لیکن ہمیں حسین کی سکینہ یاد آ رہی. شام سے جا کے بالیاں لے کر آتے ہیں. بچی 4 سال کی ہو تو گھر میں تقاضا ہوتا ہے اس کے کانوں میں بالیاں ڈال دیں. گھر کے چھوٹے بھائی کیا دیکھتے ہیں کہ یہ خوشی کا لمحہ ہے نا, لیکن ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو, باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو. اس سے کیوں رو رہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ہمیں اپنی بچی نہیں, ہمیں حسین کی سکینہ یاد آ گئی. بس حاجی صاحب کی اتنی زحمت مجھے گانے گا. بالیاں پہنے آنے والا حسین جیسا باپ اور بالی پہننے والی سکینہ جیسی بیٹی ہو. شام غریبہ سے پہلے ہر ایک کو اپنی بالیاں دکھاتی تھی. پھوپھی اماں یہ بالیاں مجھے بابا نے پہنائی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھول کے نہ روئیے گا. جن کی گودیوں میں بچے ہیں نا دعا کیجیے اللہ ان کی گودیاں سلامت رکھے. جو بے اولاد ہیں آج رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ دے کر مانگیے گا خدا انہیں اولاد دے. اجرکم اللہ. ہر ایک کو بالیاں دکھاتی تھی. پھوپھی اماں یہ بالیاں مجھے بابا نے پہنائی ہے. فضا یہ اماں فضا یہ بالیاں مجھے بابا نے پہنائی ہے. ہر ایک کو دکھاتی تھی. لیکن خدا جانے شام غریبہ کیا ہوا. جب بالیوں کا نام آتا سکینہ گھبرا کے پھوپھی کی گود میں لپٹ جاتی. راز رہا, راز کھلا نہیں. اوپر شام کا سفر ہو گیا, راز کھلا نہیں. 1 سال زندان شام میں گزارا, راز کھلا نہیں. لیکن جب لٹے ہوئے سامان میں نا 2 بالیاں آئی. زینب نے بالیوں کو اٹھایا, قبر سکینہ پہ ڈالا. سکینہ تیری بالیاں لوٹ آئی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے. جب کہا نا بالیاں لوٹ آئی ہیں, ایک دفعہ سیدنا سجاد نے زنجیروں کو قبر سکینہ پہ ڈالا. پائنتی بیٹھ گئے, قبر پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا, بہن کاش یہ زنجیریں پہلے اتر جاتی, میں تجھے غسلوں کا من دیتا. اجرکم اللہ. ہمیں حسین میں بلند ہونے والی آوازوں پہ اللہ اپنا رحم کرے. رومان فاطمہ کی زینت آپ کے آنسو بنے. بس چند جملوں کی زحمت. راز کھلا نہیں. 61 ہجری گزرا, رات کھلا نہیں. 62 ہجری گزرا, راز کھلا نہیں. 66 ہجری تک یہ راز کھلا نہیں. امیر مختار حاکم بنا, شبر گرفتار ہو کر آیا, راز کہاں کھلا. مجھ میں اتنی حوصلہ نہیں ہے کہ میں پوری شہادت پڑھ سکوں. بس جملہ ختم کر رہا ہوں. مختار آیا, شبر گرفتار ہو کے آیا, کوڑے برسائے. اب بتا تو نے ظلم کیا کیا تھا. امیر تو برداشت نہیں کر سکے گا. مختار کا دربار ہے, نوالیہ نے حضرت کرار سے بھلا پڑا ہے, ایک ایک قاتلان حسین کا سر آ رہا ہے. اب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے, پورا دربار بے ہوش ہوتا ہے. ایک شبر نے بولنا شروع کیا, امیر تو برداشت نہیں کر سکے گا. کوڑے برسائے گئے. اب بتا کیا کیا. بس سن لیجیے بزرگان گرامی, میں آواز بھی ہلکی کر رہا ہوں. میری مائیں بیٹیاں سن رہی ہیں, میری بہن بیٹیاں سن رہی ہیں. اپنی بچیوں کو سینے سے لگا کر جملہ سنیے گا. کیا کہا کہ جب خیموں میں آگ لگی نا, ہمیں حکم ہوا گھوڑے پہ بیٹھو, نیزہ لو, خیموں کو لوٹ لو. کہتا میں نیزے پہ گھوڑے پہ بیٹھا, نیزہ لے کر خیمے میں داخل ہوا. میں نے دیکھا زینب کے سر پہ چادر ہے. میں نے نیزے سے چادر اتاری. ابھی نے مختار کے دربار میں لوگ بے ہوش ہو گئے. وقفہ دیا گیا, پھر بیان کیا. اس نے کہا اس کے بعد ہم کچھ لوٹنا چاہتے تھے, خیمے میں کچھ بچا ہوا نہیں تھا. میں نے شولوں کی روشنی میں دیکھا کہ ایک بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہے. قاتل بیان کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہے. میں آگے بڑھا, دہشت کے عالم میں بچی کے ہاتھ کانپنے لگے. کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں فاطمہ کی پوتی ہوں. شکر بیان کرتا جا رہا ہے, میں فاطمہ کی پوتی ہوں, مجھے ہاتھ نہ لگانا. دربار پہ ہوش ہوتا جا رہا ہے. پھر کہا میرے پاس وقت نہیں تھا. میں آگے بڑھ کر میں بالیوں کو کھولنا چاہتا تھا. میں نے کیا دیکھا, اس پہ خون جمع ہے. قاتل خود بیان کرتا ہے, میں نے دیکھا اس پہ خون جمع ہے. اس کے بعد جو شبر نے بیان کیا, نہ وہ برداشت کر سکے تھے نہ آپ برداشت کر سکیں گے. کہنے لگے میرے پاس وقت نہیں تھا. میں نے دونوں بالیوں کو ہاتھوں میں تھاما, میں نے زور سے جھٹکا دیا, بالیاں
चचा जमीन पर गिरी, चचा अब्बास मेरी बाली।